نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی میں روشن نشانی کو باقی رکھا۔ گزشتہ کل حضرت لوط علیہ السلام کا پورا واقعہ ہم نے سماعت کیا تھا۔ اس کی آخری آیت میں آیت نمبر 35 میں سورہ عنکبوت کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے روشن نشانی کو باقی رکھا کہ جو اپنی عقل غور و فکر کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ نشانی کیا تھی؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ روشن نشانی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ویران مکان ہیں، یعنی جس میں وہ رہا کرتے تھے، اب رہنے والے نہ رہے، مکان باقی رہے، یہ اللہ نے اس نشانی کو باقی رکھا۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ نشانی سے مراد اس قوم کا عجیب و غریب یہ واقعہ ہے، اور اسی طرح ایک قول اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ روشن نشانی سے مراد وہ پتھر ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ان پر آسمان سے برسے تھے، اور ان پتھروں پر اسی بندے کا نام تھا جس کو یہ لگنا تھا، یعنی یہ بھی ایک نشانی اللہ کی طرف سے تھی۔ اور فرمایا کہ یہ عرصہ دراز تک باقی رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ان پتھروں کو دیکھا تھا، اور جس پر ان کے نام بھی اس قوم کے لوگوں کے لکھے ہوئے تھے کہ جس پتھر کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ آگے سماعت کیجیے۔ فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے بھی اپنے پیغمبرانہ فرائض کو بڑی دلسوزی، اخلاص اور کوشش سے ادا کیا، لیکن اہل مدین جو تھے وہ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے۔ انجام کار انہیں بھی جو سزا ملی اسی کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ فرمایا کہ آپ نے اپنی قوم کی طرف جب آپ آئے، آپ نے اپنی قوم سے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں کیا پیغام دیا؟ انہیں فرمایا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے ایسے افعال بجا لاؤ دنیا میں رہتے ہوئے کہ جو آخرت میں ثواب ملنے اور عذاب سے نجات حاصل کرنے کا باعث ہوں۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ تو وہ کس طرح؟ تو فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ تم ناپ تول میں کمی کر کے مدین کی سرزمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور وہ اپنے ناپ تول میں کمی کرتے رہے، تو پھر اور اس روش سے باز نہ آئے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ کسی سے پیسے پورے لینا اور ناپ تول میں کمی کرنا اور اسے اس کی چیز پوری نہ دینا، یہ وہ جرم ہے کہ جو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ زلزلہ آ گیا، اور زلزلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا کہ یہ رات کو سوئے اور زلزلہ آیا، اللہ نے ان کے جو گھر تھے انہی کے اوپر آ گئے، اور صبح تک ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردے بے جان پڑے رہ گئے۔ الامان والحفیظ اگر کاروبار کرتے ہیں اس میں پوری دیانتداری کے ساتھ ناپ تول کرنا چاہیے، ورنہ کاروبار کی ساری برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے پاس 2-4 پیسے زیادہ آ گئے، وہ 2-4 پیسے نہیں آتے بلکہ وہ جو آئے تھے وہ بھی لے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ فرمایا وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين۔ اور ہم نے عاد اور ثمود کو ہلاک کیا اور ان کی رہائش کے مقامات تمہارے لیے ظاہر ہو چکے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور انہیں اللہ کے راستے سے روکا حالانکہ وہ سمجھدار تھے۔ اس آیت میں مختصر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا ہم نے انہیں ہلاک کیا، اور اے مکے والوں ان قوموں کا ہمارے عذاب سے ہلاک ہونا تمہارے لیے اس وقت ظاہر ہو چکا کہ جب تم سفر کرتے ہو اور سفر کے دوران تم حجر اور یمن کی سرزمین سے جب گزرتے ہو تو ان کے موجود مکانات میں سے بھی گزرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تمہارے سفر میں یہ مقامات آتے ہیں، ان کے مکان آتے ہیں، اور فرمایا کہ تم وہاں سے گزر کے عبرت کی آنکھ سے دیکھتے نہیں کہ ان قوموں نے بھی کفر کیا تھا اور گناہ کیا تھا، اور یہ جو کفر اور گناہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے اس کفر اور گناہ کو ان کی آنکھوں میں خوبصورت بنا دیا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ کفر بھی خوبصورت بن جاتا ہے، گناہ بھی خوبصورتی کی صورت میں آنکھوں میں آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور فرمایا کہ شیطان نے ایسا خوبصورت بنا دیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا حالانکہ وہ سمجھدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان کے اندر سمجھ تھی، وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے میری دی ہوئی عقل سے انصاف سے کام نہ لیا اور وہ ہم غلط پر ڈٹے رہے اور باطل پر قائم رہے۔ پھر کیا ہوا؟ آگے اللہ نے ایک اور قوم کا ذکر کیا، سنیے، فرمایا وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قارون، فرعون اور حامان کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا، اور فرمایا ان تینوں کے پاس میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے، تو ان تینوں نے زمین میں تکبر کیا اور حق قبول کرنے سے انکار کیا، اور وہ ہم سے نکل کر بھاگ جانے والے نہ تھے، یعنی ہمارے عذاب سے بچ نہ سکتے تھے، بلکہ ہمارا عذاب کا جب حکم آیا تو وہ ان تک پہنچ کر رہا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اس آیت میں علماء کہتے ہیں دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، قارون کا جرم کیا تھا؟ یہ پیچھے آپ سن چکے تھے، قارون نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، اور فرعون اور حامان کا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ذکر کیا، یعنی فرعون کا الگ چیپٹر ہے، حامان کا الگ، لیکن یہاں پر جو سمجھنے والا وہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فرعون اور حامان جو تھے وہ توحید اور نبوت کا انکار کرتے تھے۔ قارون نبوت کا انکار نہیں کرتا تھا، توحید کا بھی انکار نہیں کرتا تھا، صرف اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ضروریات دین یہ جتنی بھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ضروریات دین میں آتے ہیں، اس کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ تو ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کرنے والا ویسا ہی کافر ہے جیسے ساری باتوں کا منکر کافر ہے۔ اب کوئی مسلمان ہو لیکن کسی ایک چیز ضروریات دین کا، نماز کا انکار کر دے وہ کافر، زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ اسی طرح کافر ہے کہ جیسے جو کافر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے آقا علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا تھا تو منکرین زکوٰۃ آئے تھے تو آپ نے ان سے جہاد کا حکم دیا تھا، تو یہ اسی وجہ سے دیا تھا کہ اگر ایک ضروریات دین کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جاتا تو پھر یہ کفر پھیلتا رہتا۔ اور اسی طرح مسلمہ کذاب کی قوم پر
آپ نے جہاد فرمایا، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر کے اس سے اگلے سٹیپ میں یہ گئے تھے اور مسلمہ کذاب کو نبی مان کر یہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ مسئلہ بھی یہاں سے ہمیں پتہ چلا۔ تو کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے والا اسی طرح کافر ہو جاتا ہے جیسے ساری باتوں کا منکر جیسے کافر ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، یہاں قارون کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، فرمایا کہ وقارون، پہلا لفظ اللہ نے قارون کا، تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ کیوں اس میں بھی نقطہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ وہ خاندانی شریف تھا۔ تو یہ بھی یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر ایمان نہ ہو تو نسبی خاندانی عزت و شرافت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس سے کفار قریش کو اللہ کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی ہونے کا فخر نہ کرو کہ ہم تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، تو تم ان کے نسب کی وجہ سے اور ان کی خاندانی شرافت کی وجہ سے تم بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ فرمایا کہ ایمان لاؤ ورنہ عذاب کے لیے تیار رہو۔ یہ آیت میں اللہ نے انہیں بھی پیغام دیا، یہ بات یہاں سے پتہ چلی۔ آخری آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا، تو ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا اور ان میں سے کسی کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا اور ان میں کسی کو زمین میں دھسا دیا اور ان میں کسی کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلا سارا مضمون ہے وہ اس آیت میں مختصر آیت میں بند کر دیا۔ فرمایا کہ ہر ایک کو، جس کو بھی اللہ نے پکڑ کی، جس کی بھی گرفت کی اللہ نے، فرمایا ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ نے ان کو پکڑا۔ فرمایا کہ جو 4 عذاب کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا، نمبر 1 فرمایا کسی پر اللہ نے پتھراؤ بھیجا، اس سے کون مراد ہے؟ اس سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مراد ہے کہ جنہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اللہ نے ہلاک کیا۔ وہ چھوٹے پتھر اتنی تیز ہوا آتی تھی کہ وہ اسی قوم کے بندے پر جس پر اللہ نے وہ نام پتھر کا لکھا ہوا ہوتا تھا جس کے لیے عذاب تھا، وہ اتنی تیز ہوا چلتی تھی کہ وہ چھوٹے پتھر سے ہی اس کو اللہ نے ہلاک کیا۔ تو فرمایا کسی پر اللہ نے پتھراؤ کیا۔ نمبر 2، کسی کو خوفناک آواز نے پکڑا۔ یہ وہ والی قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی کہ جن کا عذاب خوفناک آواز سے ان کے دل کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ مر گئے۔ یہ ان کو اس طرح ہلاک کیا گیا۔ تیسرا عذاب اللہ نے ذکر کیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور یہ قارون تھا اور اس کے ساتھی تھے جس کو اللہ نے زمین میں اس کے خزانے کو، اس کو مکان کو، سب کو زمین میں دھسا دیا۔ چوتھا اللہ نے ذکر کیا کسی کو ڈبو دیا۔ یہ کون سی قوم؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو طوفان پانی کی صورت میں یہ لوگ پانی میں غرق ہوئے۔ آخر میں اللہ نے یہ بات واضح طور پر بتا دی کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ لوگوں پر ظلم کرے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کسی پر، کیونکہ فرمایا کہ وہ کسی کو گناہ کے بغیر عذاب میں گرفتار نہیں کرتا، ہاں وہ خود ہی نافرمانیاں کر کے اور کفر و سرکشی کر کے اختیار کر کے کفر و سرکشی کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ طرح طرح کے عذاب سے ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں جو ایک بات قابل غور ہے وہ یہی ہے کہ گناہ سے بچنا چاہیے۔ گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، گناہ کی وجہ سے ہی تنگی آتی ہے، گناہ کی وجہ سے ہی بندہ پریشان ہوتا ہے۔ گناہ سے جتنا اپنے آپ کو انسان بچائے اور پھر بھی اگر آ جائے تو پھر وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے بظاہر تکلیف آتی ہے، انسان کو وارننگ کے لیے بھی آتی ہے کہ انسان سدھر جائے اور سیدھے راستے کی طرف چلے۔ اللہ ہمیں درس قرآن کا نور عطا فرمائے
اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ اور مولا کریم اپنے ہر قسم کے عذابات سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ، ہم تیری مولا کریم کسی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے مولا، تو ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ دین و دنیا کی خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، خوشیاں، سکون، برکتیں ہمیں عطا فرما۔ اللہ درس قرآن کی برکت سے جتنے حاضرین موجود ہیں، ان میں جو پریشان ہیں میرے مولا، اس کی پریشانی دور کر دے۔ بے روزگار ہے، اس کی بے روزگاری دور کر دے۔ یا اللہ، ہم سب پر، ہمارے رزق میں یا اللہ خیر و برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، ہمیں ہر قسم کی محتاجیوں سے بچا لے، رزق کی تنگی، رزق کی ٹینشن سے یا اللہ جو آج ہم پریشان ہو رہے ہیں، اللہ اس پریشانی کو دور کر دے۔ مولا کریم، ہمیں آخرت کی فکر، اپنی قبر کی فکر، اپنی موت کی فکر، یا اللہ یہ فکر عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کا سچا عشق دے دے، اپنی محبت عطا کر دے، نمازوں میں خشوع خضوع دے دے، سجدوں کی لذتیں دے دے، اپنی مولا کریم اپنی محبت کی چاشنی ہمیں عطا کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔